تو شاعری جو ہے اس ملک کو اس نے ہمیشہ جوڑا. یہ یا صوفیوں نے جوڑا, سادھوؤں سنتوں نے جوڑا, یا شاعری نے جوڑا. تو جتنا ہم شاعری کو ہم موقع دیں گے پھلنے پھولنے کا, ہندوستان اتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہوتا جائے گا. دو ایک چھوٹے چھوٹے سوال. ایک تو ایک زبان کی نسبت سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو آج کی زبان اور ایک وہ زبان جس میں شاعری آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں جی. یا آپ کے بزرگ پڑھتے آئے ہیں یہاں پر, تو اس کی نسبت سے آپ کہیں گے کیا کوئی فرق آیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں لفظ یار ایک گالی تھی. کسی مرد کو بھی اگر ہم کہہ دیتے تھے یار تو وہ برا مان جاتا تھا کہ یہ کل کا لونڈا مجھے یار کہہ رہا ہے. آج مطلب یہ ہے کہ لفظ یار جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں, یار اماں یار بات سمجھا کرو. تو کہنے کا مطلب نہ سکھانے والے لوگ ہیں اور نہ سیکھنے والے لوگ ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلط لفظ استعمال کر رہا ہے تو اسے ٹوک دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اسے اس وقت احساس نہ ہو, بعد میں احساس ہو. تو زبان کی حفاظت کے لیے ضروری یہی ہے کہ اس میں بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ چھوٹے خراب لفظوں کا استعمال نہ کرنے پائیں. آپ کو شاعری کی نسبت سے کیا لگتا ہے کہ لوگ اچھی شاعری کر رہے ہیں یا بڑی جلدی میں ہے شاعر بننے کی؟ نہیں دیکھیے, شاعری تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب آج کل جیسے وہ پاکستان سے شاعری آتی ہے, جاؤں وغیرہ وغیرہ, جو ہندوستان میں انور فروخ آبادی وغیرہ جو آج سے 50 سال پہلے دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو وغیرہ وغیرہ جو شاعری ہوتی تھی وہ شاعری ہو گئی. تو شاعری اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لا سکے تو پھر وہ شاعری نہیں ہے, پھر وہ نوٹنکی ہے گلاب بھائی کی.